جو عاشقان شہیدین بن کے رہے، لڑائی نہ لڑائی سے ہوا، فتح مکہ ہوا اور صلح صفائی سے ہوا۔ وہ جو تسخیر نہ ہوتا تھا دلوں کا لشکر، بعد از جنگ اسیروں کی رہائی سے ہوا۔ وہ جو تسخیر نہ ہوتا تھا دلوں کا لشکر، بعد از جنگ اسیروں کی رہائی سے ہوا۔ ایک نعت کا شعر دیکھیں کہ الحمد سے والناس تک قرآن مکمل، کہہ دیں سبحان اللہ۔ الحمد سے والناس تک قرآن مکمل، در اصل ہے ایک نعت کا دیوان مکمل۔ دیکھا جو تیرے در کی تجلی کو جو دیکھا، یہ دید اے حیران بھی حیران مکمل۔ ہر وصف ہے پہنچا ہوا معراج پہ اپنی، اللہ نے بھیجا ہے وہ ذیشان مکمل۔ گر حب شہ دین نہیں ایمان میں شامل، پھر دین مکمل ہے نہ ایمان مکمل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بھی ایسی بسر رات نہیں کی ہم نے، ایک بھی ایسی بسر رات نہیں کی ہم نے، جب مدینے کی کوئی بات نہیں کی ہم نے۔ ہمارا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے، ہمارا مقصد صحابہ کرام کا ذکر جمیل ہے، ہمارا مقصد تابعین کرام کا ذکر جمیل ہے۔ آج دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کوئی ہمیں آج سب سے حقیر اگر سمجھا جاتا ہے کسی قوم کو تو دنیا ہمیں سمجھ رہی ہے۔ سب سے مظلوم اگر کوئی قوم ہے تو اس وقت ہم ہیں۔ ہر چوک اور چوراہوں پر ایک چراغ جلا ہوا ہے، ہمیں مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، ہمیں بجھانے کی سازش کی جا رہی ہے، ہمیں صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہمیں کبھی سنبھل مراد آباد جیسے اللہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، زمانہ بڑا پرآشوب ہے، زمانہ پورا پر خطر ہے۔ ہمیں اگر کوئی بچا رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات بچا رہی ہے ہمیں۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ زندگی کی شاہراہیں ہیں، نہ عشق ہے، نہ عشق مصطفیٰ ہے۔ یہ سب ایک چیزیں ایک خانے میں آ کر کے سمٹ جاتی ہے، مگر پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے جو ہمیں بچا رہا ہے۔ ہمیں بلاؤں سے، وباؤں سے حضور حفاظت ہماری فرما رہے ہیں۔ میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اگر محنت کی ہے تو عشق رسول پر محنت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مشن تھا کہ حضور کی امت کے دلوں میں حضور کا عشق ڈال دینا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میرے امام فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ دیکھیے گلفام حسانی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، ایک بار میں چاہتا ہوں کہ آپ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ سلام۔ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب مجھے کہا جا رہا تھا نا کہ سیمانچل مت آئیے آپ، میں نے بھی ایک دفعہ تعین کیا تھا، میرے بھائی ہیں، کہ نہیں آؤں گا۔ ہندوستان بہت بڑا ہے، اللہ کا فضل ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کی محبت ہی کافی ہے۔ آج سلطان غریب نواز کا یہ ڈائٹن کے سمریا کے مسلمانوں، نوجوانوں نے، بھائیوں نے یہ جلسہ سجایا ہے، یہ اپنے باپ اپنے خاندان کے نام کا نہیں، یہ مختار دو عالم یہ حضور کے نام کا جلسہ سجایا ہے، تاکہ جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، یہ حضور کی زندگی کا حصہ لیں۔ ایک منٹ کی ایک بات سنیے گا آپ، پھر انشاءاللہ اس کے بعد گلفام بھائی سے آپ ملاقات کریں گے۔ اور ایک ہاتھ جوڑ کر کے، جس طرح ایک انسان سے معافی مانگتا ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، جیسے دنیا کی چیزیں آپ دیکھ کر کے آتے ہیں، دنیاوی چیزیں، تو ایک بھائی سے بتاتے ہیں، ایک ذمہ داری کے طور پر، ایک اچھے دوست کے ناطے حضور کی ایک خصلت بتائیے گا جو آپ کا بھائی آپ سے بتانے جا رہا ہے۔ دیکھیں حضور کی ذات بہت بڑی چیز کا نام ہے، وہ تو مقصد کائنات ہے۔ ایک سوچئے کہ اللہ کے پیغمبر نے فتح مکہ کے دن ایک کتے کا بچہ تھا، ہو سکتا تھا کسی صحابی کے اونٹ کے نیچے آ جاتا، اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی
کہ جب تک پورا قافلہ نہ گزر جائے اس کتے کے بچے کی حفاظت کرتے رہنا. کہہ دے سبحان اللہ. اس صحابی نے پوچھا حضور یہ کتا کا بچہ ہے. غور سے سنیے گا, میرے نبی نے, صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کتا کا بچہ ہے. فتح مکہ اسلام کا سب سے عظیم دن, اللہ کے پیغمبر 10,000 فوج کے ساتھ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں, مکہ فتح کرنے کے لیے. وہی مکہ جہاں حضور کو نکالا گیا تھا, جہاں پر حضور پر ظلم کیا گیا تھا, ظلم و بربریت کیے گئے تھے. خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون تھا؟ خاتون جنت نے فرمایا کہ جب میں 3 سال کی تھی, میرے بابا جان سجدے کی حالت میں تھے, کفار و مشرکین نے میرے بابا کی پیٹھ پر اجری لا کر کے ڈال دی تھی. اتنی بھاری اجری تھی کہ میرے آقا میرے بابا اٹھ نہیں رہے تھے. میں نے 3 سال کی عمر میں اپنی ننھے ہاتھوں سے میں اپنے حضور کے پیٹھ سے اجریاں کو اتارتی تھی اور پانی کے پاس لے کر کے گئی, اور پانی سے میں نے اپنے بابا اللہ کے پیغمبر کے پیٹھ کو دھویا تھا. اس وقت میری آنکھوں میں سب سے زیادہ تکلیف تھی. وہ دن سب سے برا دن تھا میری زندگی کا. ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اسلام ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ ملا ہے. اسلام ہمیں ملا, ہمارے ماں باپ کلمہ پڑھتے تھے اس لیے ہم مسلمان ہو گئے. اسلام کیا چیز ہے صحابہ سے پوچھئے. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں, سنیے گا, حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں, اور اگر سن رہے ہیں تو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیے. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. ایمان لانے کے بعد بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آپ 3 دفعہ آئے, مگر یہ سوچ کر کے تلوار کھینچ لیا. حضرت ابو بکر کے بیٹے ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے. کہا کہ یہ سوچ کر کے تلوار پیچھے کھینچ لیا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے, اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا تو میں گردن اڑا دیتا. میں تجھے بیٹا نہیں صرف دشمن مصطفیٰ سمجھتا. یہ عشق ہے صحابہ کا. ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں, صحابی ہیں حضرت حبیب ابن زید. کیا نام ہے؟ حبیب ابن زید ایک صحابی ہیں. مسلمہ ایک بادشاہ تھا, مسلمہ کذاب. مسلمہ نے معاذ اللہ حضور کو خط لکھا. غور سے سنیے گا, اسلام کی سب سے بنیادی چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, جو سب سے اہم چیز ہے آج کل کے دور کی. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ہم نہیں ہیں, ہمارا وجود نہیں ہے, ہمارا جسم نہیں ہے. حضرت حبیب ابن زید حضور کے پاس خط آیا. مسلمہ نے کہا محمد ابن عبداللہ 2 شرط ہے ورنہ جنگ کی جائے گی. پہلی شرط یہ تھی کہ آپ کے بعد میں نبی بنوں گا معاذ اللہ, ورنہ دوسری شرط یہ ہے کہ آدھا مکہ آپ کا آدھا مکہ میرا. آپ لکھ کر دیں ورنہ جنگ نہیں ہوگی, ورنہ جنگ کی جائے گی. حضور نے خط لکھا, کہا مسلمہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں, تو کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا. مکہ میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. حضرت حبیب ابن زید حضور نے خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد اسلام بھائی حضرت دیکھیں, خط لکھنے کے بعد حضور نے تمام صحابہ سے کہا کہ یہ خط لے کر کے مسلمہ کے پاس کون جائے گا. کیا کہا؟ یہ خط لے کر کے مسلمہ کے پاس کون جائے گا؟ حضرت حبیب ابن زید بالکل پتلے دبلے تھے, کھڑے ہوئے. آپ کو حیرانی ہوگی کتنی اولاد تھی ان کی. 7 اولاد تھی. کتنی اولاد؟ اور ایک تاریخ میں کی 11 اولاد تھی. کتنی اولاد؟ 11. ہم یہی نہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو میرے بچوں کی حفاظت کون کرے گا, میرے ماں باپ کی. حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے, 11 اولاد کے باپ ہیں, کھڑے ہوئے. کہا حضور میں خط لے کر کے جاؤں گا. حضور نے خط دیا. حضرت حبیب ابن زید مسلمہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ وہاں کا مسلمہ, فوج اس کی یہاں سے وہاں تک کھڑی ہوئی ہے, دربار مسلمہ کا. حضرت حبیب ابن زید نے تلوار نکالا. دربار میں پہنچتے ہی جیسے قدم ڈالا, تلوار نکال کر کے داہنی طرف سے تلوار نکالا, تلوار کھڑی ہو گئی. بائیں طرف سے تلوار نکالا, پھر زمین پہ مارا, بائیں طرف سے تلوار کھڑی ہو گئی. مسلمہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا, اس کی فوج چاروں طرف تھی. اس کے بعد حضرت حبیب ابن زید نے کہا مسلمہ تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ اب بات پہ غور کیجئے گا, سبحان اللہ کہیے گا. مسلمہ نے, حضرت حبیب ابن زید نے کہا مسلمہ تو نے پہچانا میں کون ہوں؟ مسلمہ نے کہا ہاں میں پہچان گیا کہ تو محمد کا غلام ہے. کہے سبحان اللہ. کہا کہ میں نے تو ابھی بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں, تم کیسے پہچان گئے؟ کہا سن, یہ بادشاہ یہاں کا میں ہوں, یہ تخت میرا, دربار میرا. اگر میرے دربار میں ایسی جرت
ایسی گستاخی کوئی کر سکتا ہے تو اس زمین پر صرف ایسی مائیں ہیں جو محمد کا غلام کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی جرأت نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت حبیب ابن زید سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ مسلمہ نے کہا سن، میرے نبی نے خط بھیجا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، میرے محبوب آخری پیغمبر ہیں۔ مسلمہ نے اتنا سنا، تمام فوجی کے سامنے آگ بگولا ہو گیا، تلوار نکال کر کے لایا، حضرت حبیب ابن زید کے داہنے ہاتھ پر مارا، حضرت حبیب ابن زید کا داہنا ہاتھ کٹ گیا، حضرت حبیب ابن زید کے بائیں ہاتھ پر مارا، حضرت حبیب ابن زید کا دونوں ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد مسلمہ نے کہا حبیب اب کہے، ایک بار کہہ کہ محمد جھوٹے ہیں، میں سچا ہوں۔ حضرت حبیب ابن زید نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میری دونوں ہاتھ کاٹ کر کے تو مجھے یہ کہہ دے گا کہ میں اللہ کے پیغمبر جھوٹے ہیں؟ سن، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اللہ کے پیغمبر سچے تھے، سچے ہیں اور حضور سچے رہیں گے۔ مسلمہ نے اتنا سوچا، داہنا پیر کاٹا، بایاں پیر کاٹا، داہنا کان کاٹا، بایاں کان کاٹا حضرت حبیب ابن زید کا۔ حضرت حبیب ابن زید زمین پر گر گئے، تلوار نکال کر کے گردن کے پاس لایا، کہا حبیب تیری جان بخش دوں گا، صرف اتنا ایک بار کہہ دے کہ محمد جھوٹے ہیں۔ حضرت حبیب ابن زید نے کہا کہ یہ ایک جان نہیں، اگر اللہ مجھے 100 جان دیتا، 100 دفعہ اللہ مجھے زندگی دیتا، پھر بھی میں کہتا کہ تو جھوٹا ہے، اللہ کے پیغمبر سچے ہیں۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی زندگی تھی حضور کے لیے۔ اس کے بعد حضور کے پاس خبر آئی کہ حضرت حبیب ابن زید کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے حضرت حبیب ابن زید کی 11 اولاد کو بلایا، کہا کہ سنو، مسلمہ نے تمہارے باپ کو شہید کر دیا ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ڈھائٹن سملیا والو، ایک بات سن کر کے اگر دل اجازت دے تب سبحان اللہ کہنا۔ حضرت حبیب ابن زید کی 11 اولاد کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے حضور آپ اگر سلامت ہیں تو ایک باپ نہیں، اگر میرے تمام خاندان کے لوگ قربان ہو جائے پھر بھی میں راضی ہوں اس بات پر۔ اس کے بعد کہا حضور ہمیں اجازت دے، یہ 11 اولاد ہیں، ہم اپنے باپ کی 11 اولاد ایک ایک کر کے اس کے دربار میں اس کو جھوٹا کہہ کر کے آئے اور آپ کے نام کا، سچائی کا نام کا نعرہ لگا کر کے آئے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی حضور کی ذات سے۔ ہم نے حضور کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں آتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں جلسے کا کیا فائدہ ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، ایک بات بتائیے ایمانداری کے ساتھ میں، آپ کو کوئی رات میں کام کرنے کے لیے پیسہ دے گا نا؟ ٹھنڈی کے موسم میں آپ کام نہیں کیجئے گا، حضور کا ذکر سننے کے لیے آپ آئے ہیں، کیونکہ میرے حضور پوری رات ہم جیسے گنہگاروں کی بخشش کے لیے رو کر کے گئے ہیں۔ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم گنہگار ضرور ہیں، مگر ناز ہے اس پر کہ مصطفیٰ کے غدار نہیں ہے، الحمدللہ ناز ہے اس بات پر۔ پورا مجمع ایک بار ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اس رسول کی بارگاہ میں، جس رسول راتوں کو روتے تھے ہمارے لیے، پورا ہاتھ اٹھا کر کے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کتنے اچھے لوگ، بڑی بڑی کانفرنسیں اس وقت ٹوٹی ہوئی کشتی کے مانند بکھر جاتی ہے، رات کے 1 بجنے کو ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ گلفام بھائی بڑی پیاری آواز کے مالک ہیں، ان کو آپ کو سننا ہے۔ میری زندگی مفتی سلمان اظہری صاحب ابھی جب میں ملا، جب حضرت جیل سے آئے ہیں، میں نے پوچھا حضرت ایسے حالات ہوئے کیا کیا؟ کہا بابو جب میں سوتا تھا نا اور دنیا والے ظلم کرتے تھے تو مجھے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ جو حضور کے لیے ہو جاتا ہے نا، خدا کی قسم دنیا اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ گنہگار رہیے، غدار مت رہیے مصطفیٰ کے۔ سلمان اظہری کو کون جانتا تھا؟ ایک حضور کے لیے آگ میں کودنے کا اس مرد درویش نے فیصلہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہتے تھے بابو لوگ چوری کی وجہ سے جیل جاتے ہیں، ڈکیتی کی وجہ سے جیل جاتے ہیں، شراب کی وجہ سے جیل جاتے ہیں، مگر سلمان اظہری کو خوشی ہے کہ لبیک کا نعرہ لگانے کی وجہ سے جیل جا رہا ہے۔ حضور کا نام، پاکستان میں خادم حسین رضوی دونوں پیر نہیں تھا، ویل چیئر پر بیٹھ کرتے تھے، بندوق گولی چل رہی ہے، توپ چل رہا ہے، وہ بندہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے۔ کیا حضور کا عشق ہے! میرے امام نے یہی کہا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ یہ عشق ہے حضور کا۔ زندگی، اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ مرنا کب ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ تم اس قوم کو کبھی نہیں مار سکتے ہو، یہ جو بوڑھے بوڑھے جوان ہیں،
پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، دولت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کو مار نہیں سکتے ہو اس وقت تک جب تک ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ السلام زندہ ہیں۔ ہم نے حضور کو سمجھا ہی نہیں ہے، غیروں نے سمجھا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ نعت پاک سن لیں آپ، نعت پاک کے ساتھ ساتھ روح کی زندگی کا علاج کریں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا نا بھائی، اتنے لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، میں نے کسی کے لیے خدا کی قسم بد دعا نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ کیسے بھی ہیں وہ امتی تو حضور کے ہیں، ہاں غلام تو حضور کے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک دامن کرم میں تو ہم رہیں گے۔ صوفی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا، بابو جو لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو، جس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے قربانی کی ہے۔ کہا کہ کتے سے محبت کرو، کتے کو کتا سمجھو گے تو تم نفرت کرو گے، یہ سمجھو گے کہ جس نے کتے کو بنایا ہے اسی نے مجھے بنایا ہے، تو پھر کتے سے بھی محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اللہ کی کبریائی بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ ایک بار میں چاہتا ہوں اگر آپ کا دل اجازت دے تب، لبیک کا نعرہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ہاتھ اٹھا کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ لگائیں، لبیک یا رسول اللہ کا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے تو ایک بار، سب لوگ میرے جتنے بھائی ہیں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں اٹھا لیں، مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ لبیک کا معنی حضور میں حاضر ہوں آپ کے لیے، ذرا محبت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔